بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ آئی تھی، کچھ باتیں بچی ہوئی ہے کہ یہ رات کے سلسلے میں جو 15ویں شب کی رات ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اس سلسلے میں کچھ باتیں گزشتہ آئی تھی. اور یہ باتیں آئی تھی کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کے اندر روزوں کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ کی وہ حدیث رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث بھی ہمارے سامنے آئی ہے. اب یہ ہے کیا شب برات، یہ رات ہے کیا، اس سلسلے میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ نے روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں کے لیے دو عیدیں رکھی ہے، ایک عید الفطر رکھی ہے اور ایک عید الاضحیٰ رکھی ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے آسمان پر بسنے والے وہ مخلوق اللہ کی فرشتے، ان کے لیے اللہ نے یہ دو راتیں، ایک شب برات کی رات اور ایک شب قدر کی رات، ان کے لیے عید کی رات رکھی ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں یہ لکھا ہے کہ اس رات کو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے لیے عید کا دن رکھا ہے. اور اس رات کے اندر ہماری کتنی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں وہ ہم خود جانتے ہیں، جس کا مزید تذکرے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سلسلے میں ایک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جس کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا عرب کے اندر، جس کے اندر سب سے زیادہ بکریاں تھیں سارے عرب کے اندر، اور عرب کے اندر بھی جس کے پاس جتنی زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی اس کو اتنا بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا. تو یہ بنو بکر جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر عرب کے اندر سب سے زیادہ بکریاں تھیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قبیلے کا نام لیتے ہوئے فرمایا کہ بنو بکر کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ رب العزت اس رات کے اندر مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس رات میں عبادات کے ذریعے اور اس رات میں اللہ کو منوانے کے ذریعے اپنے مغفرت کروائے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس مقدس رات کے اندر بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العزت اس کثرت سے مغفرت تو فرماتے ہیں لوگوں کی، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس مقدس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی؟ پہلے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مشرک ایسا ہے جس کی مغفرت نہیں ہوگی. اور اس سلسلے میں چند غلط فہمیاں ہمارے ذہنوں میں بیٹھتی ہے کہ مشرک کہتے کس کو ہے. غالباً اس سے پہلے اس کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ کی صفات کے اندر کوئی شخص کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اس شخص کو مشرک کہتے ہیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات عبادات کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے. یہ اللہ کی ذات عبادت کے لائق ذات ہے. اگر ہم کسی اور کو عبادت کے لائق اگر ہم سمجھتے ہیں، کسی اور کے سامنے ہم جھکتے ہیں عبادات کی نیت سے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو مشرک قرار دیتے ہوئے اس کو اس مبارک رات کے اندر مغفرت سے محروم فرما دیتے ہیں. شرک کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک سمجھتا ہے. صفات کیا ہے؟ اللہ رب العزت لوگوں کے بگڑے کو بناتے ہیں، اللہ رب العزت صحت یابی سے نوازتے ہیں، کوئی بیمار ہو تو اسے صحت دیتے ہیں،
اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ جو لوگ جب گناہ کرتے ہیں تو معاف کرنے کی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. لیکن اگر ہم اس میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ فلاں کے پاس اگر ہم جائیں گے تو اس کے ذریعے تو وہ ہماری بخشش کرے گا یا وہ ہمارے کام بنائے گا، تو یہ سب چیزیں اللہ کے پاس، اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانے کے برابر ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص شرک کرے گا، چاہے شرک بالصفات ہو چاہے شرک بالذات ہو، دونوں شخص اللہ کے یہاں بخشش کے لائق نہیں ہوں گے، اور اس مقدس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کی بخشش نہیں فرمائیں گے. اور ایک ہے شرک جلی، ایک ہے شرک خفی. شرک جلی یہی ہے کہ آدمی شرک کرتا ہے، لیکن شرک خفی یہ ہے کہ آدمی تکبر کرتا ہے. اگر کوئی شخص تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اس مقدس رات کے اندر بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ تکبر اللہ کے خاص صفت ہے. تکبر اللہ کو زیب دیتا ہے. انسان جو عاجز ہے اس کو کہاں سے تکبر زیب دیتا ہے؟ جب یہ تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ناپسند فرماتے ہیں، اور صاف ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من كان في قلبه حبة خردل من کبر، کہ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر اس رات کے اندر، اس مقدس رات کے اندر اگر اپنی بخشش کا سامان پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو پہلا گناہ یہ کہ وہ شرک سے اپنے آپ کو بچائے. دوسرا گناہ جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی وجہ سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ دوسرا وہ شخص ہے والدین کا نافرمان. جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی اللہ رب العزت اس مقدس رات کے اندر جہاں پر بے پناہ لوگوں کی مغفرت ہو رہی ہے، لیکن اس شخص کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائیں گے. اللہ نے والدین کا کیا مرتبہ فرمایا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، وہیں دوسرا حصہ والدین کی فرمانبرداری کے سلسلے میں فرمایا ہے. فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اس میں کسی شخص کو شریک مت ٹھہراؤ. فوراً دوسرے فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. دوسری جگہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ رب العزت یہ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. دوسری طرف ایک طرف تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے. یہ والدین مجازی رب قرار دیے گئے ہیں کہ یہ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں. آج جب یہی لڑکا جب چھوٹا تھا تو والدین اس کی پرورش فرماتے تھے، اور یہ جب لڑکا چھوٹا تھا تو ماں اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتی ہے کہ اگر یہ ہلے تو مجھے محسوس ہو اور میں اٹھ جاؤں. یہ اس کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنے والی ماں، اور اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اپنے اولاد کی خواہش کو پورا کرنے والا باپ، جب یہ بڑا ہوتا ہے لڑکا تو اسی باپ کو اور اسی ماں کو آنکھ دکھانے لگتا ہے. اور یہی اولاد جب اپنے ماں باپ کو آنکھ دکھانے لگتی ہے، یہی اولاد جب اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آگے چل کے وہ بھگتیں گی، وہ آگے کی بات ہے. لیکن اس مقدس رات کے اندر جہاں بے پناہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والدین کے نافرمان اور والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس برے عمل سے حفاظت فرمائے. تیسرا وہ شخص جس کی اللہ رب العزت اس مقدس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے، وہ یہ ہے کہ کینہ پرور، جو اپنے دل میں کینے کو پالتا ہے، کسی کی برائی کو اپنے دل میں رکھتا ہے. تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقدس رات کے اندر اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص تھے، ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ انس، اگر تمہاری صبح و شام اس طرح گزرتی ہو کہ تمہارے دل میں کسی کی کوئی برائی نہ آتی ہو تو تم اسی طرح اپنی صبح و شام گزارتے رہنا.
آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر کیا حال بن چکا ہے۔ اگر ہم کسی کی ترقی دیکھتے ہیں، ہم کسی کو اچھا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں، اگر ہم کسی کو اچھے گھر میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، کسی کو کسی بڑے آدمی کے ساتھ پھرتے ہوئے اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو ہماری فوراً سوچ اس طرف جاتی ہے کہ کس طرح ہم اس کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کریں۔ اسی لیے ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ہم یہ سوچیں کہ آج وہ جس مقام پر کھڑا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کیا ہے۔ اگر وہ برا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کا بدلہ دیں گے۔ لیکن ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ترقی سے ہم پریشان ہونے والے؟ ہم گویا اگر ہم اس کی ترقی سے، ہم اس کی مالی فراوانی سے اگر ہم پریشان ہو رہے ہیں، اگر ہم کو اس سے حسد اور جلن کی کیفیت اگر پیدا ہو رہی ہے، تو یاد رکھو ہم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے بنتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ اگر اللہ اسے نہ عطا کرتے تو وہ کہاں سے پاتا؟ اسی لیے ہم کو ایسے موقعوں پر کسی کی ترقی ہو رہی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اگر اللہ نے آپ کو سکون کی دولت سے نوازا ہے تو لاکھ مال و دولت کی ترقی، لاکھ اسباب کی ترقی ہو، لیکن اللہ نے آپ کو سکون کی دولت سے نوازا ہے تو اس کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت سکون کی دولت ہے جو اللہ نے ہم سب کو عطا کی ہے۔ اگر ہم کسی سے کینہ پروری رکھیں گے، حسد اور بغض عداوت کے اس گناہ میں پڑیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے یہ سکون کی دولت کو چھین لیں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان گناہوں سے بچے تاکہ ہمیں اللہ رب العزت کی جہاں یہ سکون کی دولت میسر ہو وہیں ہمارے اسباب مغفرت بھی ہے۔ اسی لیے ہم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ چوتھا گناہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص کی اس مقدس رات میں مغفرت نہیں ہوگی، چوتھا شخص وہ ہے جو اپنے پینچے کو یا اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اس مقدس رات کے اندر بھی اللہ رب العزت ایسے شخص کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ آج ہم اس کو معمولی گناہ سمجھے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ذرا اپنے ذہن و گمان میں اس بات کو لائیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ، تکبر اتنا بڑا گناہ، والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہ کا مرتکب جس طرح شب برات میں مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے، اسی طرح ٹخنوں کا چھپانا کپڑوں سے ایسا شخص بھی شب برات کی اس مقدس رات کے اندر مغفرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم اس کو کتنا معمولی گناہ سمجھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث میں صاف ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ ٹخنوں کا جو حصہ کپڑوں سے چھوپ جاتا ہے وہ جہنم میں ہوگا۔ اسی لیے ہم اس کو معمولی گناہ نہ سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے، ٹخنوں کے چھپانے کی وجہ سے آدمی کو مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اپناتے ہوئے آج ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا ہم اس گناہ سے بچ رہے ہیں یا نہیں بچ رہے ہیں؟ اگر ہم اس گناہ سے نہیں بچ رہے ہیں تو صرف اور صرف ہمارا دعویٰ ایک جھوٹا دعویٰ بن کر رہ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم کو اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص اس گناہ سے نہیں بچتا ہے تو اللہ رب العزت شب برات کے اس مقدس رات میں اس کو مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں، اس کو بخشش سے محروم کر دیتے ہیں۔ پانچواں وہ شخص جس کی اللہ رب العزت اس مقدس رات کے اندر مغفرت نہیں فرماتے ہیں وہ ہے رشتے ناتوں کو توڑنے والا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو توڑ رکھتا ہے، دوست احباب سے اپنی بات چیت بند کر کے رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی اس مقدس رات کے اندر اس کو مغفرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بتاؤ ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، ہمارے دوست احباب کے اندر ہمارا کیا عمل ہے؟ کیا ہمارا عمل اس نبی علیہ الصلاۃ اس عمل کے مطابق جو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے کیا اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ غور و فکر ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، خود کرے۔ اور آخر میں چھٹا شخص جس کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائیں گے، جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب کا عادی۔ دیکھو ایک چیز یاد رکھو کہ اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہے کہ وہ بیمار ہے تو اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، حکیم کے پاس جائے گا، جو اسباب اختیار کر سکتا ہے کرے گا، لیکن کب کرے گا؟ جب اس کو یہ پتہ ہو کہ یہ مرض ہے۔
بعض مرض ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے وہ مرض ہے، تو وہ کس طرح کسی ڈاکٹر سے رجوع ہوگا۔ اسی طرح یہ جو شراب کا عادی جو ہوتا ہے، یہ ایک ایسا مریض ہے، اس کو خود اس کے مرض کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کا عادی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو اس سے روکے، اس کو وہ اس بری عادت سے چھڑائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب کا عادی ہے یا شراب پینے والا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس مقدس رات کے اندر مغفرت سے محروم کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال ہے۔ اس وقت پہلے تو یہ صورتحال تھی کہ باقاعدہ شراب وغیرہ کا تھا، وہ رواج کسی حد تک ختم ہوا، لیکن اس وقت نئے نام سے شروع ہوا، نئے نام سے ہر چیز شروع ہوئی ہے۔ خاص طور پر فارم ہاؤس جب دوست احباب کے ساتھ جانے لگتے ہیں، اس وقت گناہوں کے علاوہ دوسری چیز عموماً نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے جب رشتہ داروں کے ساتھ جا رہے ہیں، اپنی فیملی وغیرہ کے ساتھ جا رہے ہیں، گھر والوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس حد تک ٹھیک ہے کہ آدمی گناہوں سے بھی بچتا ہے، لیکن جب دوست احباب کے ساتھ جاتا ہے تو اس وقت گناہوں کی ہر حدوں کو پار کر لیتا ہے۔ اسی لیے ایسے موقعوں پر بھی اللہ کو یاد کرے کہ اللہ رب العزت اس مقدس رات کے اندر، جس کے اندر بے پناہ لوگ مغفرت کیے جا رہے ہیں، ہر شخص کی اللہ رب العزت مغفرت کر رہے ہیں، لیکن ایسے اس برے شخص کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرما رہے ہیں۔ اسی لیے ان گناہوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی، دوسروں کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔